لیں جی الحمدللہ ہم نے دوبارہ جو ہے حروف مدہ کو تازہ کر لیا تھا. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الف خالی ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی یا اس کی جگہ پہ کھڑی زبر استعمال ہو جائے گی. اسی طرح یا ساکن اس سے پہلے زیر، اس کو ہم یا مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یا اس کی جگہ پہ کھڑی زیر بھی استعمال ہو جائے گی. اسی طرح واو ساکن اس سے پہلے پیش، اس کو واو مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور اس کی جگہ پہ الٹا پیش استعمال ہو جائے گی. اور میں آپ کو اب پڑھ کے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. با زبر الف با، با کھڑی زبر با، دیکھیں برابر ہے بالکل. با زیر یا بی، با کھڑی زیر بی، با پیش واو بو، با الٹا پیش بو. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. آج کا ہمارا سبق اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے. ابدال کا قاعدہ. ٹھیک ہے جی. ابدال کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر دو متحرک حمزہ اکٹھے ایک جگہ پہ آ جائیں تو بعد میں آنے والے حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے. اچھا، بعد میں آنے والے حمزہ کو جو ہی ہم الف سے بدلتے ہیں اس سے پہلے والے حمزہ پر کیونکہ حرکت تھی، زبر تھی، تو ہمارا الف مدہ کا قاعدہ پورا ہوتا ہے. دیکھیں الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف مدہ کی جگہ پہ کھڑی زبر استعمال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ کی جگہ پہ اگر ہم کھڑی زبر لگاتے ہیں تو یہ الف بھی جائے گا اس کی جگہ پہ اور یہ زبر بھی چلی جائے گی، حمزہ اکیلی بچ جائے گی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کھڑی زبر آئی، یہ اکیلی بچ گئی، حمزہ اکیلی بچ گئی. یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ سمجھانے کے اعتبار سے یہ رکھا ہے، ویسے اس طرح نہیں، وہ ڈائریکٹ ایسے ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کیا، اس کھڑی زبر کو اس پر لگا کے اس کے برابر یہ اس کیفیت میں ہم لے آئے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہاں دو حمزہ تھیں اور پھر یہاں پہ الف مدہ اور اس سے حمزہ کے اوپر زبر، اور پھر یہاں پہ یہ الگ کھڑی ہوئی ہے، یہ الگ کھڑی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیں حرف سمٹ کر سامنے آ گیا اور اس کا فائدہ بھی اسی طرح ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس موجود تھا. اب اس کا کیا ہے، یہ کون سی جگہ پہ ہے، یہ کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ پہ اور حمزہ اپنی جگہ پہ ہے. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھیں وہی کیفیت اگر ہم یہاں پہ لاگو کرتے ہیں تو یہاں آ کر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بنتی ہے. دیکھیں اذکرین ہے اصل میں لفظ. پھر جب ہم اس کیفیت میں آتے ہیں الف مدہ والی کیفیت میں تو اس کے بعد کیونکہ شد ہے تو ہم نے ایک مد پڑھی تھی، وہ کون سی تھی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید یا سکون اصلی ہو تو 3 سے لے کے 5 الف کے برابر مد کریں گے اور اس مد کو مد لازم کہتے ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ جو ہی ہم نے اس کو الف مدہ کی شکل میں ہم لے کر آئے تو وہ قاعدہ بھی ساتھ لاگو ہو گیا یہاں پہ. اور پھر ہم وہ کیفیت یہاں پہ ہم نے کیا کی کہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر لگا کے وہ والا قاعدہ، مد لازم والا قاعدہ ہم نے یہاں پہ لاگو کر دیا. تو یہاں پہ ہم 3 سے لے کے 5 الف کے برابر مد کریں گے. ذکرین، یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 2 لفظ اسی طرح کے اور بھی ہیں. دیکھیں الآنا، جبکہ پھر وہی قاعدہ لاگو ہوا، آنا بن گیا اور پھر یہاں پہ ہم یہ 2 الف کی بجائے پھر 1 الف کے اوپر جو ہے کھڑی زبر لگا کر الف مدہ کی جگہ پہ، اور دیکھیں لفظ چھوٹا بھی ہو گیا اور اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے، الف مدہ کی جگہ پہ یہ آ گیا اور حمزہ اپنا سکون کی علامت اگلے حرف پر ہے. تو اس صورت میں مد لازم کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوگا. آنا. اسی طرح اللہ کی بجائے اللہ. ٹھیک ہے جی. 3 سے لے کے 5 الف کے برابر مد کریں گے اور یہی مد جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آخر میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اس کے اندر بھی یہی مد ہوتی ہے. یہ جو وا کو ہم نے لمبا کیا. قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. قاعدہ کیا ہے
کہ اصل میں تو ابدال کا قاعدہ ہے. ابدال کا قاعدہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دو متحرک حمزہ اگر اکٹھے آ جائیں تو بعد میں آنے والے حمزہ کو الف میں بدل دیتے ہیں, اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ الف مدہ کی جگہ پہ آ جائے گا. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا الف مدہ کی جگہ پہ کھڑی زبر آ جاتی ہے, تو ہم نے کیا کیا, حمزہ ویسی کی ویسی رہنے دی اور کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ پہ لگا دی. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو ہی یہ لگائی اس کے بعد میں آنے والا جو دال ہے اس کے اوپر شد ہے. تو ہم نے یہ قاعدہ الگ سے پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید یا سکون اصلی آ جائے تو پھر 3 سے لے کے 5 الف کے برابر ہم مد کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو یہ لفظ ہے یہ بھی قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے, اور یہ جو اللہ ہے یہ بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. تو یہ 3 لفظ پورے قرآن مجید میں 6 مرتبہ آئے ہیں مکمل. تو یہ آپ کے سامنے ان کا خلاصہ ہے. اصل کیفیت میں یہاں پہ آ گئے ہیں ذکرینی, آنا, اللہ. دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 44 اور 144 اور 145 میں 2 مقامات پر یہ والا لفظ آیا ہے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 91 میں 2 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 59 دوسرے مقام اپنا سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں بھی جو ہے یہ لفظ آیا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ 3 لفظ 6 مرتبہ آئے ہیں پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ کے حساب سے. آگے ہیں جی مستثنیات, ایکسیپشنز. یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ہمارا اختتامی ہوگا پروگرام انشاءاللہ اس کورس کا, تو اس کو ہم کل ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.